آج کے سبق میں ہم تانبے کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تانبا ایک دھات ہے، تانبے کے بہت سے برتن وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ یہ اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 24 کا 5واں حصہ تانبا ہے، اور آپ لوگ اگر اردو لکھنا پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے سبق میں شرکت فرمائیں، ہم آپ کو اردو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے۔ تو نمبر 5، تانبا۔ تانبے کی رنگت میں سرخی کی دمک ہوتی ہے۔ اب یہ کیا ہے سرخی کی دمک؟ دیکھیے، سرخ یہ لال رنگ کو سرخ کہتے ہیں۔ سرخی یعنی لالی، لال سے لالی، سرخ سے سرخی، اور دمک کے معنی چمک۔ سرخی کی دمک ہوتی ہے یعنی لالی کی چمک ہوتی ہے۔ تانبا جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک قسم کی لالی کی چمک ہوتی ہے، وہ لال نہیں ہوتا بلکہ لالی کی طرف وہ مائل ہوتا ہے، اس کی چمک ہوتی ہے۔ تو تانبے کی رنگت میں سرخی کی دمک ہوتی ہے، وہ بہت بھاری بھی نہیں ہوتا، پھر بھی پانی سے 9 گنا وزنی ہے۔ نمبر 2، کوٹنے سے اس کا باریک پتر ہے، یہ پتھر نہیں پتر، اور کھینچنے سے باریک تار بن جاتا ہے۔ گرم تو جھٹ ہو جاتا ہے۔ تانبا کو جیسے ہی آپ آگ پہ رکھیں گے وہ فوراً جھٹ سے گرم ہو جاتا ہے، البتہ اس کے پگھلانے کو آنچ تیز چاہیے۔ تانبے کو اگر آپ پگھلائیں گے تو بہت ہی تیز آنچ کی ضرورت ہے، مگر بہت دیر تک جلانے سے میل مٹی سا ہو جاتا ہے۔ ترشی کہتے ہیں کھٹے کو، کھٹائی جو ہوتی ہے اس کو ترشی کہتے ہیں۔ ترش مانے کھٹا، ترشی مانے کھٹائی، اور نمک کے لگنے سے اس کا زنگار بنتا ہے۔ ہاں، تانبے کے اندر اگر آپ نمک رکھ دیں یا کھٹائی رکھ دیں تو فوراً اس میں زنگ لگ جاتا ہے، جو آدمی کے لیے زہر ہے، بالکل ہی زہر ہے۔ نمبر 3، تانبا ارزاں ہے۔ ارزاں مانے سستا، تانبا سستا ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ پیتل کے مقابلے میں، چاندی کے مقابلے میں، سونے کے مقابلے میں تانبا ارزاں ہے۔ اسی واسطے اس کے باسن کسے کہتے ہیں؟ برتن، باسن، تو برتن کو باسن کہتے ہیں۔ برتن، باسن، اس کے باسن کثرت سے بنائے جاتے ہیں، جن پر رانگ کی قلعی کر لیتے ہیں۔ قلعی بتایا اس سے پہلے، قلعی کہتے ہیں پالش کو، تو اس کے اوپر تانبے کے برتن پر رانگ کی قلعی کر لیتے ہیں، یعنی اس کی پالش کر لیتے ہیں۔ اگر قلعی نہ کرے تو کھانا زنگاری ہو جائے، یعنی اس میں تھوڑا زنگ آلودی کھانے کے اندر ہو جاتا ہے اور کھانے کے قابل نہ رہے، اس لیے تانبے کے برتن پہ قلعی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 4، کشتیوں اور جہازوں کے پیندے میں، جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے جہاز یا کشتی کے اندر، تو اس کے پیندے میں پائیداری کی غرض سے، پائیداری یعنی مضبوطی کی غرض سے تانبے کے پتر جڑ دیتے ہیں۔ اس ترکیب سے یہ بھی فائدہ ہے کہ سمندر کے کیڑوں سے لکڑی محفوظ رہتی ہے۔ تانبے کے سکے بھی بنتے ہیں، چنانچہ پیسے اور پائیاں اسی کی ہوتی ہے۔ اب اس سبق کے اندر جو کچھ مشکل الفاظ تھے، البتہ کے معنی ہوتے ہیں ہاں، بے شک۔ زنگار زنگ کو کہتے ہیں۔ محفوظ، برائی سے بچا ہوا، کسی بھی برائی سے بچا ہوا اس کو محفوظ کہتے ہیں۔ ترشی، کھٹائی۔ اس کے بعد اسی 24 نمبر سبق کا 6واں پارٹ ہے یہ جست۔ اب یہ جست کیا ہوتا ہے؟
یہ بھی ایک دھات ہے. جست کا اصلی رنگ سفید ہے، یعنی وہ سفید رنگ کا جست ہوتا ہے. وہ تانبے کے خلاف بہت دیر میں گرم ہوتا ہے. اسی واسطے پانی رکھنے کی سراہیاں، گلاس، حقے وغیرہ جست کے اکثر بنائے جاتے ہیں تاکہ اس میں پانی جلدی کیا گرم نہ ہو. گرمی کے دنوں میں اگر جست کے برتن میں، جست کی سراہی میں، جست کے گلاس میں اگر آپ پانی ڈال دیتے ہیں تو وہ پانی تھوڑا دیر سے گرم ہوتا ہے. جست کی یہ خاصیت ہے کہ وہ گرمی کو اپنے اندر جلدی جذب نہیں کرتا، یعنی سماتا نہیں. جست کا اصلی رنگ سفید ہے. وہ تانبے کے خلاف بہت دیر میں گرم ہوتا ہے. اسی واسطے پانی رکھنے کی سراہیاں، گلاس، حقے وغیرہ جست کے اکثر بنائے جاتے ہیں. نمبر 2، وہ دواؤں میں بھی کام آتا ہے مگر کھانے میں نہیں بلکہ لگانے میں. جست کا دوا بنتا ہے، وہ کھانے کی دوا نہیں ہوتی ہے بلکہ لگانے کی مرہم بنتی ہے. چنانچہ آنکھوں میں لگاتے ہیں، زخموں کے لیے اس کا مرہم بھی بناتے ہیں. پانی سے 7 گنا بھاری ہے. زیادہ جلانے سے سفید راکھ کی مانند ہو جاتا ہے. نمبر 3، جست اور تانبے کو ملا کر پیتل بناتے ہیں. دیکھیے پیتل کوئی الگ سے دھات نہیں ہوتا بلکہ اس کو بنایا جاتا ہے. اور کیسے بنایا جاتا ہے؟ جست اور تانبے دونوں کو جب ملاتے ہیں تو پیتل بن جاتا ہے. تو جست اور تانبے کو ملا کر پیتل بناتے ہیں جو بہت خوش رنگ اور صاف ہوتا ہے. اس کے برتن بہت بنتے ہیں جو سونے کی طرح چمکتے ہیں. کس کے برتن؟ پیتل کے. مگر عیب یہ ہے کہ پیتل ضرب کو برداشت نہیں کرتا. ضرب یعنی مار. اسی واسطے اس کی کوئی چیز بناتے ہیں تو قالب میں ڈھال کر بنا لیتے ہیں، یعنی اس کو کوٹ نہیں پاتے، پیتل کو ٹھوک نہیں پاتے، کوٹ نہیں پاتے، اس کو قالب میں ڈھال کر کے ہی اس کو بنایا جاتا ہے. پھر اس کو خیراد پر چڑھا کر صاف اور سڈول کر لیتے ہیں، یعنی گھس کے. اب اس سبق کے اندر جو آپ نے مشکل الفاظ پڑھے اس کو یاد کرو، ہجے اور معنی. خلاف، الٹا، مخالف. حقہ، تمباکو پینے کا آلہ. آلہ کہتے ہیں کوئی مشین کو. اور کوئی بھی اوزار، اوزار جو بھی ہوتے ہیں جتنے، وہ بھی آلہ کہلاتے ہیں. مشین ہے وہ سب آلہ کہلاتے ہیں. ضرب، ضرب کہتے ہیں چوٹ. قالب، ڈھانچہ. خراد، دھات صاف کرنے کی مشین. تو آج کے سبق میں آپ اتنا یاد کر لیجئے، اور جو کچھ پڑھایا گیا ہے اس کو آپ لکھیں ضرور، کیونکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا ضروری ہے. اور جو کچھ آپ اردو میں پڑھتے ہیں اس کو اگر اپنے کاپی پہ نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو اسی طریقے سے دھیرے دھیرے آپ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی آتا ہے. لکھنے کا یا لکھنا سیکھنے کا کوئی الگ سا طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ سبق جس کو آپ پڑھتے ہیں اس کو نقل کریں اور اسے بار بار لکھیں. اس طریقے سے چند دنوں میں لکھنا بھی آ جاتا ہے.